इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा को 2-2 मरतबा उम्र कैद सुना दी। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के केस में मुल्जिमान को दीगर दफात में मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई गई। मुल्जिमान पर मजमूई तौर पर 15-15 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। थाना रमना के मुकदमे में शाहीन सहबाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को सजा हुई। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुपरा ने महफूज फैसला सुनाया। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के इल्तिवा की मंजूरी दे दी। कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक कार्रवाई की तौसीक। काबीना से खिताब में वजीर आजम ने कहा, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से निकालकर माशी तौर पर मुस्तहकम बनाया। यूएई के सदर से हालिया मुलाकातें इंतहाई मुफीद रहीं। सऊदी वली अहद से गुफ्तगू में ताल्लुकात को वुसअत देने पर बात हुई। वजीर आजम का PIA के 75% हिस्से की शफाफ निजकारी पर इजहार इत्मीनान। इस्लामी मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा का गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और इमारात के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। बयान में कहा गया है, मूसलाधार बारिशों और तूफान ने गजा में इंसानी सूरत हाल को मजीद संगीन कर दिया। जिंदगी बचाने वाली बुनियादी अशिया की शदीद किल्लत ने बहरान को मजीद बढ़ाया। वज़ीर ख़ारजा का गजा में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों के जरिए बिला रुकावट इमदाद की फराहमी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, गजा में 19 लाख अफराद की जिंदगियों को खतरा है। शदीद सर्दी में बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों को ज्यादा मुतासिर करने वाली बीमारियों के फैलाव का भी खदशा है। मुस्लिम मुल्कों की आलमी बरादरी से काबिज इसराइल पर दबाव डालने की अपील। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई और करेंसी की गिरती हुई कदर के खिलाफ एहतजाज। झड़पों में 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। मुजाहिरीन ने कई सरकारी इमारतों पर धावा बोला। हंगामा आराई में मुलव्वस 30 अफराद गिरफ्तार। अमरीकी सदर ने एक्स पर लिखा, अगर ईरान में मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमरीका मदद को आएगा। हम पूरी तरह से ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के मुशीर का कहना है, सदर ट्रंप जान लें, अमरीका की ईरान में जारी मुजाहिरों में मुदाखलत खित्ते में अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान और ईरान के इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का इरादा। इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम, मुआविन ख़ुसूसी तारिक बाजवा, सेक्रेटरी ख़ारजा और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। इंटरनेट की स्पीड बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। पहली बार 5G मुतारिफ करवाया जा रहा है। काबीना मंजूरी दे चुकी। 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलामी आइंदा माह होगी। वज़ीर बराए IT शिजा फातिमा कहती हैं, पाकिस्तान में दस्तयाब स्पेक्ट्रम बहुत महदूद है। 274 मेगाहर्ट्ज पर पूरा मुल्क चलता है। हुकूमत ने अवामी मफाद के फैसलों में ताख़ीर नहीं की। कलील अरसे में अवाम का एतमाद बहाल किया। 38 निकाती अवामी मुआहदे पर 98% अमल दरामद कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, आज़ाद कश्मीर को अरबों रुपए के फंड्स फराहम किए जा रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कल भी संजीदा थे, आज भी हैं। कमेटी के साथ 5 जनवरी को दोबारा मुलाकात तय है। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम को पेश होने के लिए आखिरी मोहलत। ATC रावलपिंडी में अलीमा खानम समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे की समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी। अदम पेशी पर 3 मुल्जिमान साजिद अली, मोहम्मद हनीफ और अली रजा के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने अलीमा खानम की 1 दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की थी। सेंट रेंजर्स ने कराची में अमन कायम करके तारीख रकम की। अब पुलिस के साथ मिलकर कच्चे में डाकुओं का खात्मा कर रही है। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में रेंजर्स ने पाक फौज के साथ मिलकर सरहद पर अहम किरदार अदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिंध रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, सिंध रेंजर्स ने बैरूनी और अंदरूनी सरहदों की हिफाजत के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। सिंध रेंजर्स आला कारकर्दगी की बुनियाद पर जानी जाती है।
لاڑکانہ میں پولیس اہلکار کے ہاتھوں شہری کی ہلاکت، مقتول علی کلہوڑوں کے لواحقین کا عدالت جانے کا اعلان، پولیس پر جانبداری کے الزامات، مبینہ پولیس مقابلے میں زخمی اہلکار زیب جتوئی کا کرمنل ریکارڈ سامنے آ گیا۔ ریاست کی مدعیت میں علی کلہوڑوں کو ڈاکو ظاہر کر کے مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے علی زیب جتوئی ماضی میں منشیات فروشی کیس میں گرفتار ہو چکا۔ واقعے پر ڈی آئی جی کی قیادت میں تحقیقاتی کمیٹی قائم۔ ایس ایس پی لاڑکانہ کا کہنا ہے پولیس اہلکار کو بھی قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بلومبرگ نے پاکستان میں مہنگائی میں نمایاں کمی اور پالیسی استحکام کی تصدیق کر دی۔ عالمی مالیاتی اعداد و شمار کے لیے بلومبرگ کی پاکستان سے متعلق جائزہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں قیمتوں کا استحکام اور معاشی نظم و نسق بہتر ہو رہا ہے۔ دسمبر میں افراط زر 5.6% رہا جو نومبر کے 6.1% سے کم ہے۔ خوراک کی قیمتوں میں دباؤ کم ہوا۔ غذائی افراط زر 3.24% تک محدود رہا۔ اسٹیٹ بینک نے استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ تقریباً 36 سال کی کم ترین سطح پر کیا۔ کم مہنگائی سے قوت خرید میں بہتری اور صارفین کے لیے ریلیف کے امکانات بڑھے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,79,000 کی سطح عبور کر لی۔ انڈیکس 2,679 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,79,034 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 3,112 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا۔ سونے چاندی کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ پاکستان میں سونا 5,700 روپے مہنگا، 1 تولہ 4,60,262 روپے کا ہو گیا۔ چاندی 227 روپے مہنگی، 1 تولہ 7,862 روپے میں فروخت۔ پاکستان چین کے بنیادی مفادات بالخصوص تائیوان معاملے پر حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان تائیوان کو چین کا ناقابل تقسیم حصہ تسلیم کرتا ہے۔ پاکستان ون چائنا پالیسی پر مکمل طور پر کاربند ہے۔ پاکستان اور چین آہنی دوستی اور ہر موسم کے تصویراتی شراکت دار ہیں۔ پاکستان چین کے ساتھ اپنی مضبوط شراکت داری جاری رکھے گا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال۔ سعودی ولی عہد اور امیر قطر کی علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو۔ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ اقدامات پر بات کی گئی۔ لوگوں کو اختیار نہ ہونے کا چورن نہ دیں، ٹاؤنز کے پاس میئر سے زیادہ اختیارات ہیں۔ میئر کراچی مرتضی بہاب کا گلزار ہجری اسکیم 33 میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کراچی میں ایم کیو ایم کے 2 درجن سے زیادہ اراکین صوبائی اسمبلی ہیں، آئیں ساتھ بیٹھیں تاکہ آنے والا وقت ملک کے لیے بہتر ثابت ہو۔ پارلیمانی کمیٹی نے امرین جان کو چیئرپرسن پیمرا مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کو نام ارسال، امرین جان سیکرٹری اطلاعات رہ چکی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانونی کارروائی کے بغیر گرفتاری کو اغوا قرار دے دیا۔ لاہور اور بہاولپور سے خاتون اور کمسن بچوں کے اغوا کیس کا تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے لکھا سپریم کورٹ طے کر چکی ہے، ایف آئی آر غیر قانونی ہو تو ساری کارروائی ختم ہوگی۔ آئی جی اسلام آباد کو جعلی پولیس مقابلے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کر کے 30 روز میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ 1 لاکھ روپے جرمانہ، اہلکار جرمانے کی رقم بطور تلافی مدعی ثنا سہیل کو ادا کریں گے۔ عدالت نے کہا خاتون کے ساتھ لائی گئی ملکیتی گاڑیاں، کیش اور جیولری واپس کی جائے۔ لاہور پولیس ملزمان کے خلاف میرٹ پر تحقیقات کرے۔ کراچی میں لانڈھی ہسپتال چورنگی کے قریب ٹریلر نے موٹر سائیکل چلانے والی لڑکی کو کچل دیا۔ 26 سال کی بشرا جان بحق، ٹریلر ڈرائیور فرار، پولیس نے ٹریلر تحویل میں لے لیا۔ لانڈھی میں گولی لگنے سے 17 سال کی طالبہ جان بحق، کومل کو مبینہ طور پر پولیس اور ملزمان کے درمیان کراس فائرنگ سے گولی لگی جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ بلوچستان میں خواتین طالبات کے لیے پنک بس سروس کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ایکس پر لکھا مقصد خواتین طالبات کی آمد و رفت کو محفوظ اور باوقار بنانا ہے۔
خواتین کے لیے محفوظ ٹرانسپورٹ نظام اصلاحاتی ایجنڈے کا اہم حصہ ہے۔ بنجر اور سیم زدہ زمینوں کو شرمپ فارمنگ کے ذریعے پہلی بار قابل استعمال بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں سرگودا اور علی پور میں مجموعی طور پر 5600 ایکڑ شرمپ اسٹیٹ بنے گی، جس سے پنجاب کی برآمدات میں بڑا اضافہ ہوگا۔ منصوبے سے ہزاروں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ سیکریٹریٹ کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ 6 غیر حاضر سیکریٹریز کو نوٹس جاری کرنے کا حکم، وضاحت طلب کر لی۔ محکمہ بلدیات، خوراک، فارسٹ، ثقافت، لیبر اور لائف اسٹاک کے سیکریٹری غیر حاضر تھے۔ سرد ہواؤں کا راج، بالائی علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ جنت نظیر وادی سوات کا حسن بھی دوبارہ۔ قدرتی نظاروں کے مزے لینے سیاح کھچے چلے آئے۔ مانسہرہ میں برف باری نے شوگران، ناران کاغان کی خوبصورتی میں رنگ بھر دیے۔ چمن سمیت شمالی بلوچستان میں برف باری کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی، پارا -1 تک گر گیا۔ چترال میں برف باری کے بعد ہر سمت سفیدی پھیل گئی۔ آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں برف باری سے قدرتی حسن دوبالا ہو گیا۔ کراچی، کوئٹہ، لاہور سمیت مختلف شہروں میں بھی ٹھنڈی ہوائیں۔ افغان طالبان رجیم کا امدادی رقوم پر قبضہ، بدترین کرپشن کا پردہ چاک۔ افغان جریدے ہر صبح کے مطابق قندوز میں افغان طالبان نے ضرورت مندوں کے لیے امداد کا نصف حصہ ہڑپ کر لیا۔ سعودی کنگ سلمان ریلیف سینٹر نے امداد فراہم کی تھی۔ امریکی اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ری کنسٹرکشن کی رپورٹ کے مطابق افغان عوام کے لیے بین الاقوامی امداد $10 بلین پہنچی، سب سے زیادہ امریکہ نے فراہم کی۔ $293 ملین دہشت گرد نیٹ ورکس کے ہاتھ لگ چکے۔ امریکہ افغانستان کے لیے تمام امداد مکمل طور پر معطل کر چکا ہے۔ وعدہ کرتا ہوں آپ سب کا تحفظ کروں گا۔ نیو یارک کے نو منتخب پہلے مسلم میئر زہران ممدانی کا حلف برداری کے بعد شرکاء سے خطاب، کہا آج شہر کے لیے نئی صبح کا آغاز ہے اور صرف عمل ہی ذہنوں کو بدل سکتا ہے۔ نیو یارک کے شہریوں کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا رہوں گا۔ زہران ممدانی نے اپنے دادا اور دادی کے زیر مطالعہ قرآن پاک پر عہدے کا حلف اٹھایا۔ رکن کانگریس سینیٹر برنی سینڈرز نے ان سے حلف لیا۔ مقبوضہ کشمیر میں فلسطین سے اظہار یکجہتی مودی سرکار سے برداشت نہ ہوئی۔ جموں کشمیر چیمپئنز لیگ میں ہیلمٹ پر فلسطینی جھنڈے کا اسٹیکر لگانے پر فرقان بھٹ پر پابندی عائد۔ جھنڈا لگانے پر پولیس نے فرقان کو تفتیش کے لیے بلا لیا۔ انڈر 19 ٹرائی سیریز میں پاکستان ٹیم تیسرے گروپ میچ میں افغانستان کے مد مقابل، پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ زمبابوے انڈر 19 ٹیم پہلے ہی ٹرائی سیریز کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی۔ اور پاکستانی نژاد آسٹریلوی بلے باز عثمان خواجہ کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ اپنا آخری میچ سڈنی میں انگلینڈ کے خلاف کھیلیں گے۔ الوداعی پریس کانفرنس میں کہا کیریئر کے دوران نسلی امتیاز کا سامنا کیا گیا۔ کہا گیا پاکستان کا مسلمان کرکٹر ہوں، کبھی آسٹریلیا کے خلاف نہیں کھیلوں گا۔